زیبائش کے اب تک کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب ندیم نے شاہانہ سلطان کو شادی کی اجازت دی، اس کے بعد سارے گھر والے اس کو سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور نوشی تو اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کو بھی ماڈلنگ کی اجازت مل چکی ہے۔ ندیم تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ماڈلنگ میں وہ کس حد تک آگے بڑھ جانے والی ہے۔ اس کی والدہ نوشی کو تو بہت زیادہ سمجھا رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں مت جائے، کیونکہ وہ تو پہلے زمانے میں ایک ڈانسر رہ چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ بدنامی معاشرے میں دیکھی ہے، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس بدنامی کے داغ کو، جو کہ وہ ساری زندگی اتار نہ سکی، ان کی بیٹی کے سامنے بھی آ جائے۔ چھوٹی سرکار بھی ان کو ہر وقت زندگی میں یہی طعنے دیتا آیا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے، جبکہ وہ زندگی میں بہت زیادہ اپنے میاں کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کے میاں کا قتل چھوٹی سرکار نے بھی اسی لیے کروایا تھا کہ وہ ان دونوں ماں بیٹیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، اور اپنے مرید کے ساتھ نوشی کی شادی بھی وہ اسی لیے کرنا چاہتا تھا، جس کی آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ آگے نوشی یہ بھول چکی ہے کہ کس طرح واصف اور چھوٹی سرکار، اس کی تکالیف سے یہ دونوں ماں بیٹیاں نکل کر یہاں تک پہنچی ہیں، جبکہ شاہانہ سلطان تو ان کو بہت زیادہ معاشرے میں مقام دلا چکی ہے، لیکن یہ اپنی ماں کی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، جبکہ ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود نوشی نے آخرکار یہ اجازت لے ہی لی تھی کہ وہ بہت بڑی ٹاپ ماڈل بن سکے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ساتھ ہی ساتھ شاہانہ سلطان کی شادی بھی پرویز کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن ندیم کو چونکہ یہ پرویز پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اسلام آباد اپنے دوست کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرنے چلا گیا، اور وہاں پر اس کو یہ باتیں بہت زیادہ چبھ رہی تھیں کہ اس کی والدہ کو وہ پرویز کے ساتھ شادی کی اجازت تو دے آیا ہے، لیکن وہ کبھی بھی مینٹلی طور پر پرویز کو اپنے باپ کے روپ میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ نوشی کو اجازت ملنے کے بعد اس نے باقاعدہ ماڈلنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹاپ ماڈل محسوس کرنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ سارے نخرے جو کہ ماڈلز دکھاتی ہیں وہ نوشی میں بھی اب نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ کیمرے کی فلیش لائٹ اور چمکتی ہوئی لائٹیں، یہ سب کچھ نوشی کے دماغ پر سوار ہو چکی تھیں، اور وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ کتنے عظیم پیر صاحب کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ نوشی کبھی اس طرح کے پروفیشن کو اختیار کرے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ نوشی جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر لے جا رہی تھی۔ جب اس کے میک اپ آرٹسٹ نے اس کو ایک پارٹی کے بارے میں بتایا کہ جہاں پہ بہت ساری ماڈلز 2 دن کے لیے جا رہی ہیں، وہاں پہ اس کو اپنا کریئر آگے بڑھانے کا بہت زیادہ موقع مل سکتا ہے، وہاں پر جا کر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنی زیادہ تباہیاں اور طوفان آنے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو عزت کما چکی تھی، اب وہ سب کی سب خاک میں ملنے والی ہے۔ اسی لیے اس خوشی کو مناتے ہوئے کہ میں ایک بہت بڑی ٹاپ ماڈل بن جاؤں گی، وہ اس پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ شاہانہ سلطان نے ندیم کو بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ ندیم اور نوشی کے آپس کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تاشی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ تو ندیم کے ساتھ ملاقات کر چکی ہے، جب اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور ہاتھ زخمی ہونے کے بعد اس نے اس کو کپڑے کے ساتھ باندھ کر اس پر احسان جتا دیا ہے، اور جب وہ انٹرویو دینے کے لیے کمپنی میں گئی اور وہاں انٹرویور کی جگہ اس کا ندیم نظر آیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور ندیم اپنے محسن کو دیکھ کر کہ اس لڑکی سے اسی نے اس کی جان بچائی تھی، اس کو فوراً جاب دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوستی کی بھی آفر کر دی۔ اس کے بعد تو تاشی کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ندیم کو اپنے جال میں پھنسا کر جلدی اس سے شادی کر لے گی، اور اس کی ماں اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ ندیم بھی اب ان کے قابو میں آنے والا ہے۔ وہ تو صرف شاہانہ سلطان کو بہت زیادہ رسوا کرنا چاہتی ہیں، اور اسے بدلہ لینا چاہتی ہیں کہ تم نے اگر مجھے آ کر باتیں سنائی تو دیکھو آج تمہارا بیٹا بھی میرے ہی در پر ہے۔ اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو بار بار اس بات کے اوپر اکسا رہی تھی کہ تم ندیم کو اپنے قابو میں کر لو،
اور قابو کرنے کے بعد تم اس سے جلد از جلد شادی کر لو تاکہ میں شاہانہ سلطان کے منہ پر ایک چانٹا لگا سکوں۔ یہ باتیں سن کر تو تاشی آگے ہی خوش تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ندیم کو دیکھتے ہی اپنا دل دے چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ شاہانہ سلطان کی ساری دولت وہ اسی طرح اپنے قابو میں لے سکتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ندیم نوشی کے ساتھ بہت زیادہ بگڑ جائے گا، اور وہ تو اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ نوشی نے جو کچھ اس کے سامنے پارٹی میں کیا وہ یہ کبھی بھی بھلا نہیں پائے گا۔ تاشی تو آگے اس کے والد جاوید احمد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات بنا چکی ہے اور ان کے دل میں ایک بیٹی کی طرح اپنا مقام بنا چکی ہے۔ اب تو وہ ان کے ساتھ اور بھی زیادہ ان کے بیٹے کے لیے محبت جتائے گی۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹی سرکار اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بڑے پیر صاحب کی جگہ گدی پر بیٹھے گا، اور ان کی بیٹی کو بلیک میل اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اولاد نہ ہونے کے طعنے کے ساتھ ڈرایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کو یہ بات برابر کروا دے گا کہ اگر تمہارے گھر 1 سال تک کوئی بھی بچہ نہ ہوا تو اس کے بعد میں دوسری شادی کر لوں گا، اور جب وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوگی تو اس کو یہی کہے گا کہ ایک ہی حل ہے کہ تم اپنے والد کو جا کر کہو کہ وہ مجھے اپنی جگہ پیر صاحب کا رتبہ دے دیں۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نوشی کے جب ندیم کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں نئے فیصلے کرنے والی ہے۔ اس کی والدہ تو اس کو قدم قدم پر رہنمائی دینے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ ان کی رہنمائی کا فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا نوشی کو اس طرح کرنا چاہیے؟ مزید ڈراماز پروموز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔